شریف کا بھی بڑا ذائقہ تھا، لیکن کبھی کبھی رات کو جب یاد کرتا ہوں تو وہ جو اپنے بوڑھے ہاتھوں سے وہ چنگیر اٹھا کے لا رہے تھے نا، اس کی روشنی میرے دل کو ٹھنڈا کر جاتی۔ او بھائی یہ کیفیات ہوتی، کیا ضرورت تھی؟ بڑے خادم تھے ان کے، کسی کو بھی اشارہ کرتے تو آ جاتا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کمال تھا کہ حضور چھوٹوں کو عزت دیتے تھے، نوازتے تھے محبوب کریم۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں میرے نصیب دیکھو، میں یمن جا رہا ہوں، حضور نے گورنر بنایا ہے اور نبی پاک علیہ السلام مدینے کی سرحد تک مجھے چھوڑنے آئے، حضور چھوڑنے آئے، نبی پاک غلام کا پروٹوکول، نبی پاک چھوڑنے آئے۔ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، اور پھر بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے۔ حضور چھوڑنے آئے، ساری باتیں بتانے کے بعد حبیب نے فرمایا معاذ ایک بات آخری سن لے۔ یا رسول اللہ وہ کیا؟ فرمایا ہو سکتا ہے جب تو واپس آئے تو تیری میری ملاقات نہ ہو اور تو میری قبر سے گزرے۔ حضرت معاذ گھوڑے پہ بیٹھے تھے، چھلانگ لگا کے قدموں میں آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے گورنری کیا کرنی، مہربانی کریں، جنہاں دے دل بر جانی بچھڑن کون روے پھر تھوڑا، یہ سب روگاں دا روگ محمد جس کا نام بچھوڑا۔ حضور نہیں جانا، یہیں رہنے دے۔ تو یہ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث موجود ہے۔ محبوب نے کندھوں سے پکڑ کے اٹھایا اور سینے سے لگایا، فرمایا معاذ تو جہاں بھی جائے تقوی اختیار کرنا، میرا امتی اگر متقی ہو تو میں اس کے ساتھ ہی رہا کرتا ہوں، شرط یہ ہے کہ پرہیزگار ہو، متقی۔ حضرت ویسے کرنی سے حضور کو خوشبو آتی، یہاں امتی بات نہیں مانتا، عمل نہیں کرتا، بلکہ تاریخیں دیتا ہے، کہتا ہے نماز روزے آئیں گے تو پھر شروع کروں گا، اور داڑھی جب سارا سر سفید ہو جائے گا پھر رکھوں گا، اور سچ تب بولوں گا جب ساری دنیا بولنے لگ جائے گی، پہلے نہیں بولوں گا۔ او بھائی آج آغاز کر ابھی سے۔ حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، بڑا دل چاہتا تھا حضور سے ملنے کو، آئے بھی 2 دفعہ، آپ نے باتیں سنی ہوئی۔ اماں بوڑھی تھی، ایک ادھر دیکھو میری طرف، اماں بوڑھی ہو اور ماں حکم دے دے کہ نبی پاک کے پاس نہیں جانا، ذرا سننا، تو حضرت ویسے کرنی، یہ داتا گنج بخش علی اجمیری نے لکھا ہے، یہ امام شورانی نے لکھا ہے، یہ تمام ان کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے۔ کہا بیٹے میں کمزور ہوں، مجھے چھوڑ کے نہ جانا، چھوڑ کے نہ جانا۔ ایک دن بڑی منت کی، رو پڑے، اماں نے کہا بیٹا جانا، لیکن اگر حضور گھر نہ ہوئے تو تلاش نہ کرنا، میں فالج زدہ عورت ہوں، اٹھ کے چل نہیں سکتی۔ او بھائی، حضرت اویس کہتے ہیں میں نے دروازے پہ دستک دی، یہ امام شورانی کے جملے، سیدہ عائشہ صدیقہ اندر سے بولی کون ہے دروازے پہ؟ کیا لفظ ہیں، کیا انداز ہے۔ آج تو مرید بھی ٹیلی فون کرتا ہے، کہتا ہے پیر صاحب تیار ہو جائے، میں پہنچ رہا ہوں قریب، آ گیا ہوں، ذرا ریڈی ہو جائیں۔ حضرت اویس کرنی دروازے پہ کھڑے، کون ہے؟ تو بڑی عاجزی، بڑی درویشی، کہنے لگے اماں جی ایک فقیر ہوں، یمن کا رہنے والا ہوں، ایک فقیر ہوں، ایک درویش ہوں، یمن سے آیا ہوں، محبوب سے ملنا ہے۔ کہ وہ تو گھر میں حجرے میں تشریف فرما نہیں ہے، باہر دیکھ لو، مسجد میں یا کسی جگہ تلاش کر لو۔ حضرت اویس کرنی کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگے وہ آئے تو بتا دینا کہ ایک قرن سے فقیر آیا تھا۔ یہ امام شورانی کے جملے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے مجھے بتانا نہیں پڑا، محبوب گھر آئے تو آتے ہی پوچھنے لگے عائشہ کوئی آیا تھا؟ علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں، غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آیا تھا؟ حضرت عائشہ نے سوال عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو کیسے لگا؟ حضور فرمانے لگے کسی کی خوشبو آ رہی ہے، کسی کی، یہ امام شورانی کے لفظ ہے، کسی کی، اگرچہ غالب خوشبو خود محبوب کی ہے، کسی کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہ حضور قرن کا رہنے والا کو فقیر آیا تھا، سلام چھوڑ کے چلا گیا۔ جناب عائشہ کہتے ہیں حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے، میں نے کہا حضور وہ گیا کیوں؟ تو محبوب نے فرمایا اس کی ماں بوڑھی ہے، اس کی ماں۔ محبوب اگر اماں کے لیے کہتے ہیں چل لیکن نا تابی بنے، وہ سیابی نہیں بن سکے، تابی تو تبلیغ کرنے کیسے چلا جاتا ہے بیمار ماں کو چھوڑ کے؟ تو پیر صاحب کے ڈیرے پہ کیسے پہنچ گیا اماں کو چھوڑ؟ تجھے کس نے اجازت دی کہ ماں باپ بوڑھے تھے اور تو کہے جی میں وہاں جا رہا ہوں، میں نے چلے کرنے ہیں، وظیفے پڑھنے؟ بھائی جب حضرت ویسے کرنی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ
آپ نے لکھا ہے کہ وہ جو محبوب کا فرمان ہے نا بخاری مسلم میں، رضا اللہ فی رضا الوالد، فرمایا جس کی والد راضی اس کا اللہ راضی، اور جس کا باپ ناراض اس کا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 100 ولی، ایک جگہ پہ فرماتے ہیں 1000 ولی ایک طرف بیٹھ کے کہہ دینا کہ یا اللہ اس بندے کو بخش دے، اور اکیلا والد کہہ دینا یا اللہ میرا نافرمان ہے، نہ معاف کرنا، تو فرمایا اللہ اس 100 ولی کی نہیں مانتا، والد کی بات مانتا، اس لیے کہ حضور کا فرمان آ گیا باپ راضی ہوگا تو اللہ۔ تو میرے بھائی شریعت ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کو سمجھو۔ حضرت اویس کرنی کی زندگی کا ایک پہلو یہ، دوسرا پہلو یہ جو ہے نا بڑی لمبی چوڑی داستانیں، اور بڑا ہمیں شوق ہے تصویروں کا، بڑا شوق ہے، آپ یقین کریں میری طرح کے بہت سارے لوگوں کے پوسٹر چھپتے ہیں، بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی ہیں چوکوں میں۔ استقبال سب سے اچھا وہ ہے جو قیامت کے دن ہوگا، اگر اس استقبال دیکھیں نا، یہاں ہم سے پہلے لوگوں کے بڑے استقبال ہوئے، پھر بعد میں کیا ہوا، چلے گئے وہ لوگ، ہم آ گئے، ہم بھی چلے جائیں گے، مٹی دے تے مٹی رہنا ہی ایویں کا دی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندیا تے کل مٹی دے تھلے۔ حضرت ویسے کرنی خیر التابعین ہے، تابعین میں سب سے پہلا نمبر ہے۔ آپ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ نا یہ ہم نہ بتاتے بڑا ہیں، گزرتے گزرتے بتا دیتے ہیں کہ میں تہجد گزار بھی ہوں، گزرتے گزرتے بتا دیتے ہیں کہ مسجد کی جو ٹائلیں ہیں نا وہ میں نے لگوائی ہیں، بس کوئی بندہ مل جائے صحیح جس کو ہم کرامتے سنا سکیں۔ میرے جیسے مولوی صاحب بھی بتاتے ہیں، کہتے ہیں جب میرے جیسے اچھے لوگوں کی وہ بھی بتاتے ہیں جب میں مسجد میں آیا تھا تو 30 بچے تھے، اب پورے 80 ہیں، وہی بتاتے ہیں 150 صاحب ہوتی تھی نمازیوں کی، اب بھائی چھوڑو، اگر بچے پڑھاؤ گے تو اللہ راضی ہوگا، کو بتانے کی بات ہے، وہ ذکر کرنے کی بات، یہ اللہ رسول کا راز ہے، اس کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو چھپا کے رکھا ساری زندگی۔ اما جب انتقال کر گئی نا خواجہ اویس کرنی کی، والد پہلے جا چکے تھے، والدہ انتقال کر گئی تو کسی ایک جگہ ٹھکانہ نہیں رکھا حضرت اویس کرنی۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ کیوں بھلا یہ کئی دفعہ جو نعرے شارے ہوتے ہیں یہ بڑی خرابی کر جاتے، اصل کام رہ جاتا ہے۔ دست بوسی کرنے والے کئی دفعہ اتنا دور لے جاتے ہیں کہ انسان کے اپنے وظائف پیچھے رہ جاتے ہیں، کئی دفعہ مشکلات ہوتی ہیں۔ اس لیے صوفیاء میں ایک ملامتی گروہ ہے، ملامتی، داتا صاحب نے اس کو لکھا ہے اور اس کا تذکرہ قرآن نے کیا، جو جاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور جب لوگ انہیں برا کہتے ہیں تو اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ ملامتی گروہ جو کہتے ہیں کہ لوگ اگر تھوڑا سا ہم سے الرجی کریں گے تو ہو سکتا ہے، دیکھیں نا جب آپ کو کوئی برا کہتا ہے تو نفس دبتا ہے، کہتا ہے تو کچھ بھی نہیں۔ حضرت باجزید بستامی سلطان العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رمضان شریف کا مہینہ تھا تو میں گزر رہا تھا بستام کے بازار سے، لوگ دکانوں سے اٹھ کے مجھے ملنے آنے لگے، تو میرا نفس مجھے کہنے لگا باجزید اتنی شان تو آج بادشاہ کی بھی نہیں جتنی تیری ہے، پھر کاروبار چھوڑ کے تو نہیں آتا۔ کہتے ہیں اسی لمحے وہ جو میری روحانی ترقی تھی وہ روک گئی، میں پریشان ہو گیا کہ میں نے لوگوں کی تعریفوں کو بڑا سمجھ لیا۔ کہتے ہیں کھجوریں تھی ریڈی، پتہ رمضان میں کھجوریں بڑی بکتی ہیں، کہتے ہیں میں آگے بڑھا، لوگ سلامیں لے رہے تھے، ایک کھجور اٹھا کے نہ کھائی نہیں، اٹھا کے نہ منہ میں رکھ لی، صرف منہ میں۔ لوگ کہنے لگے دفع کرو، یہ بھی کوئی بندہ ہے، اس نے روزہ ہی نہیں رکھا پیر ہو کے۔ کہتے لوگوں نے ملامت کی تو میرا نفس کچلا گیا۔ جب کوئی آپ کو برا کہتا ہے نا، پھر جو سجدے میں رونے کا مزہ آتا ہے، وہ تعریف کے وقت سجدہ ہوتا ہے کبھی؟ اقبال کہنے لگے نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، یہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ فرماتے میں کھل کے رویا اللہ کی بارگاہ میں، بندے سارے۔ بابا بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں ایک دن میرا بھی دل کیا تھا کہ میں اعتکاف کروں پر قصور سے نکل جاؤں، کچھ پیر کہہ کے ہاتھ چومتے ہیں، کچھ سید کہہ کے۔ فرمانے لگے اٹھ بلیا چل اوتھے وسیے، اور جتھے وس دینی سارے ہی انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو منے، چلو چلیں وہاں جا کے بیٹھتے۔ حضرت اویس کرنی کا یہ کمال رہا، کمال رہا۔ اس طرح حضرت بایزید نے کھجور رکھ لی، لوگ برا کہنے لگے، چھوڑ کے چلے گئے۔ فرماتے ہیں جو مزہ اس دن سجدوں میں آیا نا،
थोड़ा आगे जाके मैंने खजूर पार निकाल दी, रोजा भी नहीं टूटा। मेरा खादम कहने लगा हुजूर ये क्या किया? फरमाने लगे रब के करीब होने का एक तरीका इख्तियार किया, ये भी एक तरीका है उसके करीब होने। साहिबो हजरत बायजीद छुपे रहे। दाता साहब ने लिखा है एक और ताबी थे हजरत हरम बिन हयान उनका नाम। वो कहते मेरे दिल में तड़प लग गई कि हजरत अवैस करनी से मिलूं। मैं यमन आया मिलने। जब उनकी वालदा का इंतकाल हुआ तो एक जगह रहते नहीं थे, कभी यमन कभी कूफे कभी कहीं कभी कहीं। हजरत हरम बिन हयान कहते हैं मैं हजरत अवैस करनी को ढूंढते ढूंढते, तवज्जो है मेरी बात पर, मेरी तरफ देखें, कहते मैंने महीनों का सफर किया। आपने भी कभी किया है मुर्शिद ढूंढने के लिए? घर बह के आखी उन्होंने कोई कामल नहीं रहा, सारियां दुकानदारियां। भाई तू गया कहाँ है? तू कहाँ गया? घर बैठे फैसला कर लिया तूने, तू कहाँ निकला? जो निकलते हैं ना उन्हें तो रब करीम का कुर्ब भी नसीब हो जाता है। तू निकला ही नहीं, तूने घर बैठे फैसला कर सारे गलत है, ये हो ही नहीं सकता सारे गलत हो। इसलिए कि सही बुखारी में महबूब का फरमान मौजूद है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा हो ही नहीं सकती। थोड़े लोग बुरे होंगे, सारे बुरे हो सकते हैं। ये तो हमने एक दूसरे पे तनकीद करके लोगों को बुरा किया, जो अच्छे थे वो भी हमारी तनकीद के पीछे छुप गए, वरना ऐसी कोई बात, बड़ी बड़ी खैर मौजूद है दुनिया, बड़ी बड़ी खैर। हजरत हरम बिन हयान कहते हैं मैं जनाबे वैसे करनी को ढूंढने निकला, तो उनको ढूंढते ढूंढते मैं पहले यमन गया। लोगों से मैंने कहा वैस, कहने लगे छोड़ो वो तो दीवाना है। और दाता साहब ने ये लफ्ज लिखे हैं, लफ्ज देखना ये बड़ा मजा देंगे आपको जुमले। दाता साहब कहते हैं जब हजरत हरम बिन हयान ने पूछा ना वैस करनी, तो कहा वो तो दीवाना है, मजनून है, पागल है माज़अल्लाह। वो क्यों, क्या तुमने देख लिया? कहने लगे जब दुनिया रोती है तो वो हंसता है, जब दुनिया रो रही होती है तो वो हंसता है, और जब लोग हंसते हैं तो वो रोता है। अजीब उसका अंदाज है। वो तो दीवाना सा आदमी है और अजीब बंदा है, अजीब शख्स है वो। रूढ़ी से जो लोग छिलके फेंक देते हैं वो इकट्ठे करता है, रूढ़ी से। उठो बुलिया चलो थे वसीए जिथे बस देनी सारे अन्ने, ना कोई साडी जात पछाणे ते ना कोई सानू मन्ने। कहते हैं छिलके उठा के धो के खा लेता है, और फिर लोग जो कपड़ा पहनने के काबिल नहीं रहता लोग उसे फेंक देते हैं, वो टाकियां जमा करके उनको सीता रहता है, उनका लिबास बनाता है। कोई रोटी पकी पकाई देता है तो पसंद नहीं करता, कबूल नहीं करता, उससे मिलने आए हो। तो हरम बिन हयान कहने लगे वो भी जरा जुदा सा है, तो मेरी भी तलाश जरा जुदा सी है, मैं भी जरा जुदा से आदमी को मिलने आया हूँ। कहने लगे उसका घर भी कोई नहीं अपना, कभी यहाँ होता है तो कभी ढूंढ लो तुम भी। हरम बिन हयान कहते हैं मैंने एक शख्स की मिन्नत की, मैंने कहा बता दे कहीं देखा है तो। कहने लगा वो करण से कूफे चले गए। कहते मैं करण से कूफे आया, एक बंदे से फिर पूछा, लोग कहने लगे छोड़ वो टिकता नहीं, तो तूने मिल के क्या करना? कहते मैंने पूछा बताओ तो सही कहाँ है? तो कहने लगे वो तुम सुना है हज करने चले गए, अयामे हज है। कहते मैं हज पे चला गया, सारी दुनिया मिली पर अवैस करनी नहीं मिले। पूछा भाई किसी ने देखा है? तो एक शख्स कहने लगा मैंने देखा है, पर जितना मैं उसके पीछे दौड़ता था वो उतना आगे दौड़ता था। कहाँ गए? का मदीना शरीफ चले गए। कहते मैं मदीने आया तो मिले वहां भी कोई नहीं। मैंने कहा वैस